بسم الله الرحمن الرحيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ التوبہ سے شروع کر رہے ہیں۔ سورۃ التوبہ مدنی سورت ہے، 129 آیتیں ہیں اور 16 رکوع ہیں۔ اس سورت کے کئی نام ہیں۔ اس سورت کا نام سورۃ المقشقشہ بھی ہے، مبعثرہ بھی ہے، مشردہ بھی ہے، مفضحہ فاضحہ بھی ہے۔ ان سب کا مطلب ہوتا ہے منافقوں کی، دوغلے لوگوں کی پول کھولنے والے، ان کی حقیقت کو کھولنے والی سورت۔ تقریباً 13 نام اس سورت کے بیان کیے گئے ہیں۔ جو مشہور نام ہیں وہ 3 ہیں۔ ایک تو سورۃ التوبہ ہے جو لکھا ہوا بھی ہے اور سب اسی نام سے اس کو جانتے ہیں۔ ایک سورۃ العذاب ہے اور ایک سورۃ البراءت۔ سورۃ التوبہ اس وجہ سے کہا گیا کہ اس سورت میں اخیر میں، یہ 10واں پارہ چل رہا ہے، 11ویں پارے میں جب سورت ختم ہونے کو آئے گی اس سے پہلے 3 ایسے سچے پکے ایمان والوں کا واقعہ ہے جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، سستی کی وجہ سے، منافقت کی وجہ سے نہیں، بس سستی اور غفلت کی وجہ سے۔ تو ان کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا جو تقریباً 50 دن رہا تھا اور ان پر زندگی تنگ ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول ہونے کی آیات اس میں نازل فرمائی، تو اس وجہ سے اس کو سورۃ التوبہ کہتے ہیں۔ اپنے وقت پر اس کو ہم انشاءاللہ واقعے کو پڑھیں گے، تفصیل سے بیان بھی کریں گے۔ سورۃ البراءت، جیسا کہ اس کا پہلا لفظ آ رہا، براءۃ من اللہ ورسولہ، برات کے معنی آتے ہیں بے تعلقی کا اظہار کرنا، ہمارے اور تمہارے درمیان اب کوئی تعلق، کوئی ریلیشن نہیں رہے گا۔ تو مشرکوں کے لیے یہ اعلان کیا گیا تھا، اس وجہ سے اس کو سورۃ البراء کہتے ہیں۔ اور سورۃ العذاب بھی کہتے ہیں۔ ان سے کہا گیا اگر تم اسلام قبول نہیں کرو گے اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں نہیں آؤ گے تو خوشخبری ہو تمہیں دردناک عذاب کی۔ اس وجہ سے سورۃ العذاب بھی اس کا نام ہے۔ قرآن کریم کی 114 صورتوں میں سے صرف یہی صورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی ہے۔ بسم اللہ کیوں نہیں لکھی گئی؟ اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے اس کے شروع میں بسم اللہ پڑھتے ہوئے نہیں سنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب قرآن کی آیتیں اترتی تھی تو صحابہ کو کہتے تھے کہ یہ آیت فلاں صورت میں فلاں جگہ رکھنا ہے۔ یہ جو ایک آیت کے بعد دوسری آیت، تیسری آیت، یہ جو ترتیب ہے یہ حضور کی ہی بتائی ہوئی ہے۔ حضور بتاتے تھے یہ آیت نازل ہوئی ہے، اس کو فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد رکھنا ہے۔ تو اس طرح جب سورۃ الانفال جو پچھلی صورت تھی وہ مکمل ہوئی، اس کے بعد سورۃ التوبہ ہے، اس کی بھی جو آیتوں کی ترتیب حضور نے بتائی، لیکن ان کے نازل ہونے کا جو زمانہ تھا نا وہ لمبا تھا۔ تو ان دونوں صورتوں کے بیچ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کوئی بسم اللہ وغیرہ نہیں بتائی، انہیں آپ کو سنا صحابہ کرام نے۔ اسی وجہ سے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قرآن جو ترتیب دیا ہوا ہے نا ہمارے سامنے، یہ دیکھو آپ اس پہ لکھا ہوگا مصحف عثمانی، قرآن کے اوپر لکھا ہوتا ہے مصحف عثمانی۔ عثمان نے اپنے دور خلافت میں اس کو ترتیب دیا ہے۔
تو اس موقع پر اس میں بسم اللہ نہیں لکھی تھی دونوں صورتوں کے بیچ میں۔ بسم اللہ کیوں نہیں لکھی؟ ایک وجہ تو یہی، حضرت عبداللہ بن عباس نے پوچھا تھا آپ نے کیوں نہیں لکھی، تو انہوں نے کہا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا اس موقع پر بسم اللہ۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ دونوں کے مضامین، باتیں، احکام، ہدایات ملتی جلتے ہیں۔ جنگ کے متعلق، جنگ سے اسلامی تعلیمات اور ہدایت جو متعلق ہیں، منافقوں کے بارے میں، تو یہ مضمون ملتا جلتا ہے، اس وجہ سے دونوں کو ایک جیسا سمجھ لیا گیا، لیکن دونوں میں فاصلہ بھی کیا گیا تاکہ فاصلہ بھی ہو جائے کہ الگ الگ صورتیں ہیں، لیکن چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیچ میں صورت بسم اللہ منقول نہیں ہے، اس وجہ سے بسم اللہ بھی نہیں لکھی گئی، فاصلہ بھی کیا گیا ہے، دونوں صورتیں الگ الگ بھی رہیں، مضامین اور باتوں کے اعتبار سے ایک رہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عبداللہ ابن عباس نے پوچھا تھا کہ اس میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ دیکھو بسم اللہ تو اللہ کی طرف سے امان ہے، حفاظت ہے، رحمت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان رحیم کی امان میں ہم آتے ہیں، اس کے نام سے شروع کرتے ہیں، اور یہ جو صورت ہے یہ تو برات ہے اللہ کے عذاب سے اور رسول اللہ سے اور اللہ سے برات ہے کہ کافروں کا کوئی تعلق نہیں، دھمکی ہے ایک طرح سے، عذاب کی دھمکی ہے، تو ان دونوں کا کوئی تعلق نہیں بسم اللہ کا اور اس صورت کے مضامین کا، اس صورت کی ابتدا کا۔ یہ ایک حکمت ہے، مصلحت جو حضرت علی نے بیان فرمائی ہے۔ بہرحال عوام یہ سمجھتے ہیں کہ اس صورت کو شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھنی ہی نہیں چاہیے، یہ سوچ اور تصور صحیح نہیں ہے۔ جب آپ شروع سے پڑھ رہے ہو نا، جیسے سورہ انفال سے پڑھ رہے ہو، اس صورت سے پہلے سے آپ نے کہیں شروع کیا ہے اور پھر آپ لگاتار پڑھ رہے ہیں، یہ صورت بیچ میں آ گئی، تب تو نہیں پڑھنا ہے۔ جیسے پچھلا درس ہم نے پڑھا تھا، آیت ہے والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم، مثال کے طور پر وہاں سے آپ نے قرآن شروع کیا ہے اور ایک آیت کے بعد یہ صورت آ رہی ہے تو آپ کو بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے، آگے سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں تو۔ لیکن اس صورت سے شروع کر رہے ہیں نا، تو پھر آپ بسم اللہ پڑھیں گے، اعوذ باللہ پڑھیں گے، سب کچھ پڑھیں گے جس طرح قرآن کو شروع کرتے وقت پڑھتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اسی طرح کرنا چاہیے کیونکہ آپ قرآن شروع کر رہے ہیں۔ جس طرح سورہ توبہ کے بیچ میں سے کہیں آپ پڑھیں تو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتے ہیں نا، اسی طرح اگر اس کی شروعات کر رہے ہیں، یہیں سے آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھیں گے، اعوذ باللہ بھی پڑھیں گے۔ یہ سورت جو نازل ہوئی ہے یہ غزوہ تبوک کے موقع پہ نازل ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کا، بلکہ آپ کی حیات کا، آپ کی زندگی کا آخری مرحلہ ہے، اس موقع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 9 ہجری میں رومن امپائر جو اس وقت کی بڑی طاقت تھی، وہ دھمکی دیتے رہتے تھے ہم مدینے پر حملہ کریں گے، عرب والے تو ان سے عاجز آ گئے، ہم حملہ کریں گے، ان کو ختم کر دیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم کیا حملہ کرو گے، ہم چل کے آتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 صحابہ کو لے کے گئے تھے، بڑی تعداد تھی، سب سے بڑی تعداد۔ فتح مکہ کے موقع پر بھی اتنی بڑی تعداد نہیں تھی، 8,000 تھے، اس موقع پر 30,000 گئے صحابہ کرام۔ اور جب یہ جنگ کا موقع پیش آیا نا، حالت یہ تھی کہ سخت گرمی تھی اور باغات کے پکنے کا موسم تھا، کھجوروں کے، جن پر پوری زندگی کا دار و مدار تھا، معیشت تھا، اکنومی کا دار و مدار تھا۔ اگر یہ چھوڑ کے جاتے 1 مہینے سے زیادہ کی مسافت ہے، خراب ہو جاتی ہے، بڑی آزمائش تھی۔ پھر یہ کہ سامنے کوئی معمولی طاقت نہیں تھی، دشمن جو تھا نا وہ اپنے وقت کا سپر پاور کیا، یہ بڑی طاقت، اور اس کی طرف چل کے جا رہے ہیں۔ اس وجہ سے اہل ایمان جو تھے انہوں نے کہا چاہے باغات کا نقصان ہو، چاہے شدید گرمی ہو، چاہے بہت طاقت والا دشمن ہو، ہمیں تو اللہ کے رسول کا ساتھ دینا ہے۔ اور جو کمزور ایمان والے تھے، ضعیف العقیدہ تھے، منافق تھے، وہ طرح طرح کے بہانے، عذر بنا کر پیچھے رہ گئے تھے، تو ان کے سلسلے میں یہ پوری سورت اتری ہے۔ اس سلسلے میں پوری سورت تقریباً یہی غزوہ تبوک کے حالات، واقعات اور اس کی تفصیلات کے بارے میں اتری ہے۔ تو اس موقع پر سورہ برات مکمل نازل ہوئی ہے اور اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اسی وجہ سے
اب اس کا جو نام آیا نا سورۃ الفاضحہ، منافقوں کی ساری پول کھول دی گئی، ان کو رسوا کر دینے والی، کیا کیا انہوں نے عذر پیش کیے تھے، عجیب عجیب عذر ہے جو آگے آئیں گے۔ سورت جو شروع ہو رہی ہے وہ اس انداز سے کہ براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے برات، لا تعلقی کا اظہار ہے، بے تعلقی کا اظہار ہے، ان لوگوں کے نام مشرکوں کے جنہوں نے اللہ کے نبی سے معاہدہ کیا تھا۔ یہ کون سا معاہدہ کیا تھا؟ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سن 6 ہجری میں عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے صحابہ کرام کے ساتھ، تو اس نیت کے ساتھ آئے تھے، اس ارادے کے ساتھ، اور یہ سوچ کر کہ بھائی مکہ جو ہے نا بیت اللہ، یہ ایک کامن جگہ ہے، یہاں سب کو آنے کی اجازت ہے، حج کرنے کی، عمرہ کرنے کی، یہاں تک کہ قریش سے جن کی دشمنی بھی ہوتی تھی نا، مخالفین جو ہوتے تھے قریش کے، وہ بھی حج کے موسم میں آتے تھے، عمرہ کرنے کے لیے آتے تھے، کوئی روکتے ٹوکتے نہیں تھے کہ ہم تم کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، یہ عام معمول تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا تھا، اس خواب کو پورا کرنے کے لیے، اس کی تعبیر کے لیے صحابہ کے ساتھ عمرے کے ارادے سے آئے تھے، لیکن مشرکین مکہ آڑے آ گئے، ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے آپ کو۔ یہ ان کے اصول کے خلاف تھا جو تمام لوگوں کے لیے تھا، لیکن یہاں انہوں نے اصول توڑ دیا اور مسلمانوں کی دشمنی میں آپ کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیا۔ اس موقع پر صلح ہوئی تھی جو صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس صلح میں جو چند باتیں طے ہوئی تھی ان میں سے ایک یہ تھی کہ 10 سال تک نہ جنگ معاہدہ ہوگا، سیز فائر ہوگی، کوئی لڑائی ہمارے درمیان نہیں ہوگی، یہ بات طے ہوئی تھی۔ اور یہ بھی طے ہوا تھا کہ جو آپ کے ساتھ ہونا چاہیے وہ آپ کے ساتھ، جو ہمارے ساتھ قریش کی طرف ہونا چاہیے قریش کے ساتھ، چاہے مسلمان نہ ہوا، جو جس طرف رہنا چاہے اس طرف ہوگا، اور ہم سے کوئی دشمن لڑے گا تو اس معاہدے میں شامل کوئی اس کا ساتھ نہیں دے گا، یہ طے ہوا تھا۔ اب یہ معاہدہ ہو گیا، شرطیں طے ہو گئی تھی، اللہ کے نبی مطمئن ہو گئی، اللہ کے نبی نے دوسری طرف رخ کیا، دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کی، خطوط روانہ کیے، میسیج بھیجے، کیونکہ ادھر سے اب مطمئن ہو گئے تھے مشرکین مکہ کی طرف سے، قریش کی طرف سے کہ اب کوئی لڑائی نہیں کریں گے۔ لیکن 22 مہینے ہی گزرے تھے اس معاہدے کے، اتنی مدت گزری تھی کہ مشرکین نے، قریش کے ساتھ دینے والے جو لوگ تھے نا، انہوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کر دی۔ 2 قبیلے تھے، ایک بنو بکر تھا، بنو خزاعہ تھا۔ بنو بکر یہ مشرکین کی طرف، قریش کی طرف تھا صلح حدیبیہ کے وقت کہ ہم ادھر رہیں گے، اور بنو جو خزاعہ تھے، بنو خزاعہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اگرچہ مشرک تھے لیکن کہیں ہم اس پالے میں رہیں گے، ادھر رہیں گے۔ آج بھی دنیا میں جنگیں ہوتی ہیں نا، تو دنیا کے ممالک بڑھ جاتے ہیں، کچھ ایک کا ساتھ دیتے ہیں، کوئی دوسری طرف ہوتے ہیں، اسی طرح اس وقت بھی ہوا تھا۔ تو بنو خزاعہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھے۔ ہوا یوں کہ بنو بکر جو قریش کے حامی تھے، انہوں نے ان کے اور بنو خزاعہ کے درمیان کچھ کھٹ پٹ رہتی تھی، اچانک رات کے وقت، رات کے سناٹے میں بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا، رات کا وقت تھا، چپکے سے مکہ کے لوگوں نے، قریش کے لوگوں نے بھی ہتھیاروں سے اور آدمیوں سے ان کا سپورٹ کیا، یہ سوچتے ہوئے کہ محمد تک اس کے بارے میں کوئی زیادہ خبریں پہنچیں گی نہیں، چپکے سے اپنے ساتھیوں کا ساتھ دے دیا اور ہر طرح سے ان کی مدد کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو خزاعہ کے لوگ پہنچ گئے، اشعار کے انداز میں، روتے ہوئے، ہمدردانہ انداز میں اپنی بات، اپنا مدعا پیش کیا کہ اے محمد، رسول اللہ تو ابھی تک تو مانتے نہیں تھے، ایمان نہیں لائے تھے، محمد اس طرح ہمارے لوگوں کو انہوں نے قتل کیا، رات کے وقت حملہ کیا، اللہ کے نبی کی غیرت و حمیت کو اپیل کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری مدد کی جائے گی۔ چونکہ معاہدے کی چپکے سے انہوں نے بھی خلاف ورزی کی تھی، اس لیے اللہ کے نبی نے اسی وقت سے مکہ فتح کرنے کی تیاری کر لی، اندر کیا کوئی شکل نہیں ہے، معاہدہ تو انہوں نے توڑ دیا، معاہدے کی دھجیاں اڑا دی، اب ان کی طرف لشکر کشی کرنی ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کی تیاری کی، پوری رازداری کا معاملہ کیا، کوئی خبر لیک نہ ہونے پائے،
اس موقع پر ایک صحابی نے ہمدردی میں ایک خبر بھی لیک کر دی تھی، حضور کو وحی کے ذریعے سے معلوم ہوئی، جس کو ہم 28ویں پارے میں پڑھ چکے ہیں، آئندہ انشاءاللہ دوبارہ پڑھ لیں گے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تقریباً 8000 اپنے سپاہیوں کو، مجاہدین کو لے کر مکہ فتح کیا، اور اس مکہ فتح ہونے کے بعد سن 8 ہجری مکہ فتح ہوا ہے۔ سن 9 ہجری میں یہ جو سورہ توبہ ہے اس کا یہ اعلان کیا گیا ہے، جس کو ہم پڑھیں گے۔ اس وقت جن لوگوں سے معاہدہ تھا نا وہ 4 قسم کے تھے۔ ایک وہ تھے جن سے معاہدہ کیا گیا تھا لیکن انہوں نے معاہدے کی دھجیاں اڑا دی، جیسے قریش کے لوگ، بنو بکر کا انہوں نے ساتھ دیا اور اپنے خلاف لشکر کشی کا موقع انہوں نے خود نے چانس دے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مکہ فتح کر لیا۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا گروہ وہ تھا جن سے معاہدہ تھا اور معاہدے کی مدت پوری نہیں ہوئی تھی، ابھی باقی تھی، تقریباً 9 مہینے باقی تھے، جیسے بنو مدلج وغیرہ 2-3 قبیلے ایسے تھے جن سے معاہدہ تھا، معاہدے پر پورے بھی اترے تھے، کسی دشمن کا ساتھ بھی نہیں دیا تھا۔ دوسرا گروہ وہ تھا۔ تیسرا گروہ وہ تھا مشرکین کا جن سے معاہدہ تو ہوا تھا لیکن مدت متعین نہیں ہوئی تھی، بس ہمارا تمہارا بغیر جنگ کے ہم رہیں گے، یہ معاہدہ ہے، مدت متعین نہیں تھی۔ اور چوتھا وہ تھا جن سے کوئی معاہدہ نہیں تھا۔ تو ان سب کے لیے یہ اعلان کیا گیا جو ہم پڑھیں گے اس سورت کے شروع میں۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے برات کا اعلان ہے ان مشرکوں کے نام جن سے معاہدہ ہوا ہے۔ فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ 4 أَشْهُرٍ، تم چلو پھرو زمین پر 4 مہینے۔ اور زمین پر چلنے پھرنے سے مراد جزیرۃ العرب کی زمین ہے، پوری دنیا نہیں، پوری دنیا نہیں ہے اور پوری دنیا کے مشرک بھی نہیں ہیں، یہ بھی یاد رکھیں۔ اس لیے کہ سب سے زیادہ جو پروپیگنڈا ہوتا ہے نا مشرکوں کی طرف سے، آج کے مشرکوں کی طرف سے، اسلام کے دشمنوں کی طرف سے، وہ سورہ برات کی ان آیتوں کے بارے میں ہوتا ہے، جس میں آگے کہا گیا یہ مدت گزر جائے 4 مہینے کی یا یہ معاہدے کی تو پھر مشرکوں کو جہاں چاہو ختم کرو، پکڑو، مارو، ختم کرو، قتل کرو۔ آج بھی پروپیگنڈا کرتے ہیں، دیکھو تمہارے قرآن میں لکھا ہے کہ مشرکوں کو جہاں چاہو وہاں مارو، تو پوری دنیا کے مشرک مراد نہیں یہ، اور صرف جزیرۃ العرب جو اسلام کے کیپٹل ہے، مین جگہ ہے، دارالحکومت ہے، وہاں کے بارے میں ہے، جن سے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا تھا، ان کے بارے میں، ان مشرکوں کے بارے میں، پوری دنیا کے مشرکوں کے بارے میں نہیں ہے۔ تو زمین میں چلو پھرو 4 مہینے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، یہ 4 مہینے کن کو مدت دی گئی؟ ان کو جنہوں نے معاہدے کی دھجیاں اڑائی تھی، خلاف ورزی کی تھی، یوں سمجھیے قریش مکہ اور بنو بکر کو 4 مہینے کی تمہیں مہلت ہے، اور اس 4 مہینے کی مدت کے بعد تمہیں کیا کرنا ہے؟ یا تو ایمان قبول کر لو، ٹھیک ہے، پچھلی شرارتیں معاف، جو کچھ تم نے کیا معاف، قلم پھیر دیا جائے گا، اس کی سزا نہیں دی جائے گی، ایمان قبول کر لو اور مسلمانوں کے جو اعمال ہیں وہ انجام دو، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، یا پھر تمہیں اس دھرتی کو چھوڑنا پڑے گا ورنہ لڑنے کے لیے تیار ہو جانا۔ جزیرۃ العرب کو پاک کر دیا جائے گا۔ اب آپ کہیں گے جزیرۃ العرب چھوڑنے کو کیوں کہا گیا؟ جزیرۃ العرب اسلام کا وطن ہے، اسلام کا دارالحکومت ہے، کیپٹل سٹی ہے، کیپٹل سٹی مین جگہ ہے، اسلام کے دشمنوں کو اس میں کیسے رہنے دیا جائے گا؟ آج بھی جن دشمنوں سے لڑائی ہوتی ہے نا، دوتاواس ہوتے ہیں نا، تو ان کے لوگوں کو کہا جاتا ہے 48 گھنٹے میں خالی کرو، دنیا دیکھتی ہے، یہ اصول ہے۔ تو اسلام نے اگر یہ اصول بنا دیا کہ ہماری یہ کیپٹل سٹی ہے جزیرۃ العرب، یہاں صرف کلمہ توحید بلند ہونا چاہیے اور اس کے ماننے والوں کو رہنا چاہیے، اسلام کے دشمنوں کو نہیں رہنا چاہیے، تو یہ کون سے اصولوں کی خلاف ورزی ہے؟ آپ کی بھی کسی سے جنگ ہو جاتی ہے، دشمنی ہو جاتی ہے، تو آپ بھی رہ رہے لوگوں کو کہتے ہیں خالی کرو بھائی۔ تو 4 مہینے تم زمین میں چلو پھرو، یہ 4 مہینے کی مہلت دی گئی، یہ بھی بہت ہے، ورنہ ایسے لوگوں کے ساتھ تو دوسرا معاملہ ہونا چاہیے تھا۔ اور جان لو تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، تم یہ سمجھو کہ ہمارا کچھ نہیں بگڑ سکتا، ایسا نہیں ہے، اللہ کو کوئی بھی بے بس نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کے سامنے تمہاری ساری تدبیریں، پلان فیل ہو جائیں گی،
اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہو، نہ عاجز کر سکتے ہو۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اس کے رسول کی طرف سے اعلان ہے، إِلَى النَّاسِ، لوگوں کے نام، یوم الحج الاکبر، بڑے حج کے دن۔ بڑا حج کون سا مراد ہے؟ عوام میں یہ مشہور ہے کہ بڑا حج 9 تاریخ عرفہ کا دن جمعہ کا دن پڑ جائے تو یہ بڑا حج ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے قرآن و حدیث میں۔ بڑا حج مراد ہے، اس کے مقابلے میں چھوٹا حج عمرہ ہے، اس اعتبار سے بڑا حج کہا گیا۔ تو ہر سال کا جو حج کا دن ہوتا ہے 9 ذی الحجہ، وہ بڑا حج ہے۔ حالانکہ اس بارے میں بہت ساری باتیں بیان کی گئی، لیکن زیادہ تر یہی بات ہے کہ بڑے حج سے مراد 9 ذی الحجہ ہے، ہر سال جو آتا ہے حج کا دن وہی بڑا حج ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے اتفاقاً بائی چانس ایسا ہو جائے کہ وہ دن جمعہ کے دن میں پڑ جائے تو جمعہ کے دن کی بھلائی، اس کا خیر، اس کی فضیلت اور عرفات کے دن کی فضیلت دونوں مل جاتی ہے تو ایک طرح سے فضیلت بڑھ جاتی ہے، ورنہ ہر سال کا حج بڑا حج ہے۔ ان اللہ بریء من المشرکین، اعلان کیا ہے؟ اللہ و رسولہ، اور اس کا رسول مشرکوں سے بری ہے۔ یہ اعلان کب کروایا گیا تھا؟ یہ اعلان 9 ہجری میں کرایا گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا ہے وہ 10 ہجری میں کیا، حجۃ الوداع جسے کہتے ہیں، اور اپنی زندگی میں وحی نازل ہونے کے بعد، مدنی زندگی میں کہیے، مدینہ آنے کے بعد آپ نے صرف ایک حج کیا ہے، حجۃ الوداع۔ اس سے پہلے کتنے حج کیے ہیں اس بارے میں نہیں منقول ہے۔ تو یہ 9 ہجری میں کیوں اعلان کروایا گیا؟ حضور نے خود کیوں نہیں اعلان کیا تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ مشرکین مہینوں دنوں کو آگے پیچھے کرتے تھے اپنے حساب سے، جیسے آج کے مشرک بھی کرتے ہیں۔ آج کے مشرک بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں اس سال ساون کے 2 مہینے ہوں گے، ابھی 2-3 سال پہلے ایسا ہوا تھا۔ کبھی 2 مہینوں کو ملا دیتے ہیں، ملا کے کہتے ہیں اس سال یہ 1 مہینہ ہے، تو اس سے ترتیب تو آگے پیچھے ہو جاتی ہے اور پورا جو عبادتوں کا سسٹم ہے وہ بھی گڑبڑ ہو جائے گا۔ تو یہ لوند سسٹم کہتے تھے اس کو، پہلے سے چلا آ رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 9 ہجری میں یہ جو اعلان کروایا، حضور علیہ السلام خود نہیں گئے تھے، تو اس وقت وجہ یہ تھی کہ ترتیب صحیح نہیں چل رہی تھی دنوں کی۔ حج کے جو اصل دن تھے نا وہ 10 دنوں کے فرق سے چل رہے تھے، 10 دنوں کے فرق سے چل رہے تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال نہیں گئے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ ابھی تک مشرکوں کو کوئی وارننگ نہیں دی گئی تھی، اعلان نہیں کیا گیا تھا، مشرک سب آ رہے تھے اپنے اپنے حساب سے حج کر رہے تھے۔ تو ایسے بھی لوگ آتے تھے جو اسلامی اصول و ہدایات کے خلاف حج کر رہے تھے، ننگے ہو کے حج کرتے تھے، اس کا بھی تذکرہ آگے آئے گا تفصیل کے ساتھ۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے موقع پر ان کا ساتھ رہنا یہ صحیح نہیں تھا، مناسب نہیں تھا، اس لیے پہلے اعلان کر دیا جائے۔ اور اگلے سال حضور حج کرنے کے لیے آنے والے تھے، جس میں 10 دنوں کی ترتیب بالکل صحیح اپنی جگہ پہ آ گئی تھی۔ تو یہ اعلان حضرت ابو بکر کے ذریعے سے کروایا گیا۔ حضرت ابو بکر کو حج کا امیر بنا کے بھیجا گیا، کہا یہ جو سورۃ التوبہ میں اعلانات ہیں یہ آپ کو کرنا ہے۔ چنانچہ یوم الترویہ 8 ذی الحجہ کو منا میں، پھر 9 ذی الحجہ کو، پھر 10 کو، پھر 11، 12 تک یہ اعلانات لوگوں کے مجمع میں کروائے گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیے تھے۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تم سے برات کا اعلان ہے، تم نے خود معاہدے کی خلاف ورزی کر دی ہے، اب بری ہیں، تمہیں مہلت ہے 4 مہینے کی۔ اب یہ 4 مہینے آپ دیکھیے تو اب ذی الحجہ، محرم، صفر، ربیع الاول تک پورے ہو جاتے ہیں۔ یہ مشرکین مکہ نے قریش مکہ کو اعلان تھا، اس دوران اگر تم توبہ کر لو، ایمان قبول کر لو، تمہارے لیے بہتر ہے، اللہ دنیا بھی سنوارے گا، آخرت بھی سنوارے گا۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم نے منہ پھیر لیا، نہیں مانا، فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تو جان لو تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور جنہوں نے کفر کیا ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ جو اپنے کفر پر جمے رہیں گے تو رسوا ہو۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، سوائے ان لوگوں کے، یعنی یہ برات کا تعلق ان لوگوں سے نہیں ہے
جن مشرکوں نے تم سے معاہدہ کیا، ثم لم ينقصوكم شيئا، پھر اس میں کچھ بھی کمی نہیں کی، معاہدے پر کھرے اترے ہیں، ولم يظاهروا عليكم احدا، تمہارے خلاف کسی دشمن کی بھی انہوں نے مدد نہیں کی ہے، فاتموا الیہم عہدہم الی مدتہم، تو ان کا عہد، ان کا پیمان، ان سے کیا ہوا معاہدہ، ان کی مدت تک پورا کرو، ان کے لیے 4 مہینے نہیں ہیں، جتنا پہلے طے ہو چکا ہے وہ پورا کرو۔ اب یہ بنو مدلج وغیرہ تھے 2-3 قبیلے، ان سے مدت طے تھی، اس میں 9 مہینے باقی تھے ان کی مدت میں، تو ان کے لیے وہ مدت ہوگی کہ اس مدت تک ان سے چھیڑ چھاڑ نہیں کیا جائے گا، اس دوران وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، جزیرۃ العرب چھوڑ دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر دونوں کام نہیں کرتے ہیں تو پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جائے، تیسری شکل یہی ہے۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تقوی والوں کو جو پاس و لحاظ کرتے ہیں ان کو پسند کرتا ہے۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، جب احترام والے مہینے گزر جائیں، اعلان کب ہو رہا ہے؟ ذی الحجہ میں ہو رہا تھا اعلان، ذی الحجہ محترم مہینہ ہے، 4 مہینے محترم ہیں جس میں پہلے سے جنگ نہیں ہوتی تھی، ایک ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور پھر ادھر رجب کا مہینہ، یہ 4 محترم مہینے، اعلان ہو رہا ہے ذی الحجہ میں تو محترم مہینہ ہے، اسی طرح محرم ہے محترم مہینہ ہے، جب یہ محترم مہینے گزر جائیں تو پھر مشرکوں کو قتل کرو، حیث وجدتموہم، جہاں کہیں بھی تم ان کو پاؤ، وخذوہم، ان کو پکڑو، واحصروہم، ان کو گھیرو اور ان کے لیے گھات لگا کر بیٹھو۔ میں نے بتایا یہ ان مشرکوں کے لیے جن سے معاہدے تھے اور جنہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی، اور وہ معاہدہ پھر اس کے بعد جو جتنی ان کو مہلت ملی، اس مہلت کے گزرنے کے بعد انہی کے لیے حکم ہے، عرب کے یا جزیرۃ العرب کے مشرکوں کے لیے ہے جنہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی، ان کے لیے، پوری دنیا کے مشرکوں اور کافروں کے لیے یہ بالکل نہیں ہے۔ اگر یہی حکم ہوتا تو پوری دنیا میں مسلمان اس پر عمل کر رہے ہوتے، ہر زمانے میں عمل کر رہے ہوتے، لیکن کبھی ایسا پایا کہ ہر موقع پر ہم کافروں سے بس جنگ کے لیے تیار بیٹھے ہوں، گھات لگائے بیٹھے ہوں، مارنے کے لیے تیار بیٹھے ہوں؟ نہیں ہے۔ فَإِن تَابُوا، اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُ، تو ان کا راستہ چھوڑ دو، توبہ کر لیں یعنی کفر و شرک کے عقیدے کو چھوڑ دیں، ایمان، اور ایمان کی علامت کیا ہے؟ نماز قائم کرنا، ایمان اور کفر کے درمیان یہی ایک فاصلہ ہے، نماز قائم کر لیں اور زکوٰۃ دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، پھر ان کے چھیڑ چھاڑ مت کرو، پچھلی جو انہوں نے جو کچھ بھی کیا تمہارے خلاف، جنگیں لڑی ہے، خون بہایا ہے، معاف، کیونکہ اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اب یہ معاہدے ختم ہو گئے، معاہدے ختم ہو گئے، مدت پوری ہو گئی، اب اس کے بعد دنیا کا کوئی بھی مشرک آپ سے پناہ چاہے، فَأَجِرْهُ، تو اس کو پناہ دے دو۔ کیوں پناہ چاہے؟ اسلام کو پرکھنا چاہتا ہے، جانچنا چاہتا ہے، حقانیت چاہتا ہے، اسلام کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، تو کہا کہ اس کو پناہ دے دو۔ پناہ کی شکل اس زمانے میں ہوتی تھی الگ، آج کے زمانے میں ویزا ہے، اس لیے علماء کرام نے لکھا دنیا کے کسی بھی مشرک ملک کا باشندہ اگر اسلامی ملک سے کہے میں آپ کے یہاں آنا چاہتا ہوں، مسلمانوں کے درمیان رہنا چاہتا ہوں اور اسلام کو سمجھنا چاہتا ہوں، تو اس اسلامی ملک کے حکمراں کی ذمہ داری ہے اسے امان دے، پناہ دے اور اس کو ویزا دے، کسی بھی شکل میں جو بھی رائج ہو اپنے ملک میں آنے کی اجازت دے، اور ملک میں آنے کے بعد پھر اس سے کوئی بھی اس کی جان، اس کی عزت آبرو، اس کے مال کے سلسلے میں چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتا ہے۔ اگر کسی مسلمان نے قتل کر دیا نا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کل اس کے حق میں مسلمان کے خلاف میں کھڑا ہوں گا، میں اس کے خلاف کھڑا ہوں گا، مسلمان کے خلاف، مشرک کے حق میں، ذمی کے حق میں، اس معاہد کے حق میں، اتنے سخت احکام اس سلسلے میں۔ تو کہا کہ اگر کوئی مشرکوں میں سے پھر پناہ چاہے آپ اس کو پناہ دے دو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سن لے۔ اس وقت اسلام کے سمجھنے کی یہی شکل تھی، قرآن کو سننا، سنانا، یہ پریس کا دور، سوشل میڈیا کا دور، پرنٹنگ کا دور تو تھا نہیں،
آج اس کی شکلیں آ گئی ہیں، قرآن دے دو، قرآن کا ترجمہ دے دو، قرآن کو سمجھا دو، آج جو بھی شکلیں ہیں اس تک اسلام کے پیغام کو پہنچانے کی وہ کرو، ثم ابلغہ مأمنہ، پھر اس کو اس کی امن کی جگہ تک پہنچا دو۔ تمہارے ملک میں جب تک آئے تم نے پناہ دی ہے، حفاظت کے ساتھ اس کو رکھو۔ ابھی تک اس کو سمجھ میں نہیں آیا اسلام، کوئی بات نہیں، وہ یہ کہہ رہا ہے میں واپس جانا چاہتا ہوں، غور و فکر کروں گا، سوچوں گا، تو اس کو اس کی امن کی جگہ میں، اس کے وطن کی جگہ تک تم پہنچاؤ، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ ذالک بأنہم قوم لا یعلمون، یہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ جانتے نہیں اسلام کے بارے میں، زبردستی اسلام کسی کو قبول نہیں کروا سکتا۔ وہ آیا تمہارے ملک میں، تم نے ویزا دیا، امان دی، ہر طرح سے اس کو پناہ دی، اور پھر کہ ابھی تک میرے اسلام سمجھ میں نہیں آیا تو تم تلوار اٹھا لو، اس کو ختم کر دو۔ کافر کا بچہ اتنی دیر رہا ہمارے ملک میں، نہیں، اسلام جبر نہیں کرتا ہے، اسلام میں اکراہ نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ یہ بیچارے جانتے نہیں ہیں، اس کو اور سمجھنے کا موقع دو، غور و فکر کرنے کا موقع دو۔ آگے اسی سلسلے میں کچھ اور باتیں ہیں کہ یہ جو چند لوگوں کے بارے میں کہا گیا، اب ان سے برات ہے، اب ان سے کوئی معاہدہ نہیں، اب ان کے لیے 3 شکلیں ہیں، یا تو ایمان قبول کر لیں، یا جزیرۃ العرب چھوڑ دیں، یا پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ایسا کیوں ان کے ساتھ؟ تو اس کی وجہ آگے بتائی گئی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔